अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 30 अगस्त 2025 है, हफ्ते का दिन है। मैं 2 दिनों के बाद इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लौट रहा हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि मैं कहाँ गुम था और एक नोट ऑफ प्रोटेस्ट है। मैंने एक एहतजाज भी आपसे अपना एहतजाज रजिस्टर करवाना है, जो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको दूँगा और कोशिश कीजिए कि उसे देखें और उसे आप समझ सकें। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं डेवलपमेंट्स की तरफ कि डेवलपमेंट्स जो हैं मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई तकलीफ दे और पेनफुल डेवलपमेंट्स हैं। जब हम पंजाब के तूल व अर्ज़ में सैलाब की तबाहकारी देखते हैं, जिसके बारे में बताया जाता है कि अपनी नौइयत का बहुत बड़ा सैलाब है। मेरे सामने बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चीन के और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन का जो समिट हो रहा है, उसके हवाले से। और पाकिस्तान के पड़ोस में जो बरादर इस्लामी मुल्क ईरान है, उसकी बहुत ही मुश्किल एक घड़ी उसके ऊपर है इस वक़्त ईरान के ऊपर। और ईरान एक बहुत मुश्किल सफ़ारती डिप्लोमेसी और उसके जगरनॉट के अंदर फँसा हुआ है, जिसमें एक तरफ ईरान को माइल्ड सपोर्ट हासिल है रूस की और चीन की, और दूसरी तरफ बड़ी शदीद मुखालफत है, बहुत शदीद साज़िश का ईरान सामना कर रहा है, जिसमें यूरोपियन ममालिक E3 और अमेरिका मिलकर ईरान को और इसराइल जो है एक दफ़ा फिर एक जंग की और एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ ले जा रहे हैं। ये सारी डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिनके अंदर भी छोटी-छोटी सब टॉपिक डेवलपमेंट्स भी हैं, इनसे नथी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले सैलाब की तरफ हम चलते हैं। कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का पाकिस्तान में हमेशा ये कहा जाता है कि ये तो तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब है। मुझे वैसे जहाँ तक याद पड़ता है कि जब से मैंने आँख खोली है और उसके बारे में अब आँख खोलने से पहले का भी जो हाल हम सुनते चले आए हैं कि 70 में किस किस्म का सैलाब आया, 75 में किस तरह का आया, 77 में कैसा आया, 81 में किस किस्म का आया, 80 की दिहाई में कितने सैलाब आए, 90 की दिहाई में कितने सैलाब आए, 2009 का बड़ा खौफनाक सैलाब था, 2010 का बड़ा सैलाब था, फिर 2012-13 का सैलाब था, फिर उसके बाद 2000 पता नहीं 17-18 का सैलाब था। और जिस साल इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी, उस साल शहबाज शरीफ की हुकूमत को 2022 में कई महीने तक पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के जो मैदान हैं, जो फसलें हैं, जो गाँव हैं, वो पानी से डूबे रहे थे। और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने दुनिया से एनवायरमेंटल डिज़ास्टर के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा सरमाया इकट्ठा करने की कोशिश की थी। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि गिवन द टोपोग्राफी, गिवन द वेदर कंडीशंस, गिवन द हिस्ट्री, हर 3 साल के या 4 साल के बाद इस खित्ते के अंदर बहुत बड़ा एक सैलाब आता है। और पाकिस्तान का अगर आप देखें तो लर्निंग आउटकम उस सैलाब के हवाले से कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, उनको आप निकाल के पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान ने सैलाब का मुकाबला करने की पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर तैयारी की है, बहुत ज़्यादा बराजेस बनाए हैं, डैम बनाए हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान में कोई ख़ास लर्निंग आउटकम उसका नहीं है। और जब भी इस किस्म की सूरत हाल होती है, उसके बाद यही होता है कि अब लोगों के लिए मदद हासिल करनी है, अल-खिदमत आ गई है, फलाँ जो है लोगों को डायस्पोरास को इसमें पैसे डालने चाहिए, बरतानिया से इतने पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, मशरिक़ वस्ती से इतने पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। और मुझे भी बाज़ लोगों ने इस हवाले से अप्रोच किया है कि आप डायस्पोरास जो हैं उनको ये कहें कि उनको बहुत ज़्यादा फंडिंग करनी चाहिए। और अपैरेंटली जो पाकिस्तानी नॉर्थ अमेरिकन डायस्पोरास हैं, ये पाकिस्तान के जो यूरोप में डायस्पोरास हैं, इवन मशरिक़ वस्ती में डायस्पोरास हैं, वो इस दफ़ा उस त खुल के सामने नहीं आ रहे। वो ये समझते हैं कि शायद ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और किसी हद तक वो मायूस भी हैं। बहरहाल मैं थोड़ा-सा इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूँ। पंजाब का जो पीडीएमए है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, पीडीएमए और बाकी इदारे हैं, उनका कहना ये है कि पंजाब अलोन में तकरीबन 2000 देहात जिनको मोज़ा कहा जा रहा है, वो ज़ेर-ए-आब हैं, दरियाओं के पानी की ज़द में हैं, डूब चुके हैं। और पाकिस्तान की फ़ौज ने पहले खबर आई थी 2 दिन पहले कि तकरीबन 2,10,000 लोग जो हैं उनको पाकिस्तानी आर्मी के दस्तों ने इवैक्यूएट किया है, क्योंकि हिंदुस्तान ने तकरीबन मेरा ख़्याल है 24 या 36 घंटे पहले बताया था कि एक बहुत बड़ा सैलाब का रेला जो है वो पाकिस्तान का रुख जो है इख्तियार कर रहा है, उसको उसको हमने डिस्कस भी किया था। लेकिन उसके बाद अब पीडीएमए का कहना है कि 1.5 मिलियन 15 लाख लोग जो हैं उन्हें इवैक्यूएट किया गया है, डिस्प्लेस किया गया है। अपैरेंटली जो 2000 विलेजेस हैं जो पानी के नीचे चले गए हैं, उसमें से तकरीबन 1200 जो हैं वो दरियाए चनाब की ज़द में हैं, 500 जो हैं वो रावी की दरियाए रावी जो है उसके कैचमेंट एरिया या उसकी ज़द में है, उसकी फ़्लो में है। और तकरीबन 400 जो हैं वो सतलुज की ज़द में है। इंसानी जान का नुकसान बज़ाहिरन उतना नहीं हुआ, जो रिपोर्टिंग है उससे ऐसा लगता है कि 100 से कम हुआ है। शायद रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग भी हो। लेकिन इमलाक का, जायदाद का,
लोगों की जमा पूंजी का बेतहाशा नुकसान हुआ है। आप ये कह सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि बड़े शहर, लाहौर जैसा शहर भी उसकी जद में आया है, उसके जो गिरदोनवा है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। अरबों रुपए की इमलाक जो है लोगों की और जमा पूंजी ज़िंदगी की तबाह हो गई है। जो देहात के लोग हैं उनके मवेशी, उनके जानवर जो हैं बह गए हैं, उनकी खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों ने गंदम काट के जो जमा की हुई थी वो भी उसमें बह गई है। तो बहुत ही एक बुरी और बड़ी पेनफुल किस्म की सिचुएशन जो है वो हमारे सामने है। ताहम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसको ऐसे प्रेज़ेंट किया जा रहा है, अगर आप पाकिस्तान के बहुत से टेलीविज़न चैनल्स को सुनें, अखबारात में देखें, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में देखें, तो तासुर ये है कि ये सैलाब इसलिए आया है पंजाब में कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आबी जारहियत की है और उन्होंने पानी छोड़ दिया है, उनको पानी नहीं छोड़ना चाहिए था। हालाँकि अपर रिपेरियन के ऊपर जब भी प्रेशर होता है उसके डैम्स के ऊपर, वो पानी छोड़ देता है। डॉन में हालात इस वक़्त इतना ज़्यादा, यानी इस पे एम्फसाइज़ किया जा रहा है कि अंग्रेज़ी का अखबार डॉन डॉन जो है, जिसको अमूमन ख़ासा सोबर एक अखबार देखा जाता है, उसने बाकायदा एक इदारिया लिखा है और वो इदारिये की लैंग्वेज और टोन एंड टर्न कुछ इस किस्म का है हिंदुस्तान के हवाले से, जिस पे कहा गया है वेपनाइज़ेशन ऑफ वाटर, मेरा ख़्याल है उसका 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 टाइटल है। और उसमें कहा गया है कि ये साबित हो गया है कि हिंदुस्तान ने पानी को एज़ अ वेपन जो है वो इस्तेमाल किया है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को वक़्त से पहले बताया नहीं, जो उसको इंडस वाटर ट्रीटी पे बताना चाहिए था। हालाँकि इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने सस्पेंड की हुई है और वो पिछले 4 महीने से शॉटें मार रहे हैं अप्रैल से कि हम उसका वाटर का डेटा जो है वो शेयर नहीं करेंगे। फिर डॉन अखबार में जो इदारिया है, जो बिल्कुल सरकारी किस्म की उसकी ज़ुबान है, लगता है डॉन से ज़बरदस्ती लिखवाया गया है, मेरा एनालिसिस यही है। और उसमें ये है कि हिंदुस्तान जो है उसको चाहिए कि फ़ौरी तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी की जो उसने सस्पेंड किया है वो ख़त्म कर दे हमारे सस्पेंशन को। और उसने यहाँ पर एक जानबूझ के ये सब कुछ किया है। हिंदुस्तान से क्या खबर आ रही है? हिंदुस्तान से खबर आ रही है कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तबाहकारी है, पंजाब के अंदर और जम्मू कश्मीर में। और वो वहाँ से ये भी खबर आ रही है कि रावी के ऊपर उनका जो बराज था उसका ख़ासा उसको डैमेज हुआ है, जिसकी वज़ह से पानी की फ़्लो में बेतहाशा पाकिस्तान की तरफ इज़ाफ़ा हुआ है। और वो ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि उन्होंने कोई भी चीज़ जानबूझ के नहीं की। मैं आपको थोड़ा-सा याद करवाऊँगा, बिकॉज़ चूँकि पाकिस्तान का तो माहौल इस किस्म का है कि साज़िशी किस्म का माहौल है, तो ज़हनों में कुछ भी डाला जा सकता है। जब भी अपर रिपेरियन के ऊपर प्रेशर होता है, जब भी डैम्स के ऊपर प्रेशर होता है, डैम्स हमेशा खोल दिए जाते हैं। ये खाली हिंदुस्तान नहीं खोलता, ये पाकिस्तान भी खोलता है। जब भी मंगला और तरबेला पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो फिर उनको खोला जाता है, उनके गेट खोले जाते हैं, वरना डैम की जो दीवार होती है, उसके ऊपर दबाव से डैम ही को खतरा होता है। 90 की दिहाई में मंगला डैम पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर था बारिशों का, तो मंगला डैम को जब खोला गया, तो मंगला का जो तारीखी स्टील का बना हुआ 1960s के अर्ली का ब्रिज था, जो एक तरह का मंगला और मीरपुर आज़ाद कश्मीर के दरमियान में एक आइकॉनिक लैंडमार्क था उसका बहुत बड़ा। वो वहाँ पे बह गया था, पूरा का पूरा जो इलाका है वो उड़ गया था। उसके बाद एक नया सीमेंट का ब्रिज जो है वो बनाना पड़ा था। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो इसकी प्रेजेंटेशन की जा रही है कि सैलाब का ताल्लुक जो है वो पता नहीं हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ जारियत की है, इसकी कोई फैक्चुअल साइंटिफिक एविडेंस जो है वो नहीं है। ये जो सारी सूरत हाल है इंतहाई तकलीफ दे, इससे एक चीज़ तो ये पता चलती है कि हिंदुस्तान के पास पानी जब बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो उसको रोकने का, उसको स्टोर करने का, उसको रोक के रखने का किसी किस्म का कोई क्रेडिबल मैकेनिज़्म उनके पास नहीं है। अपैरेंटली उनके पास कोई मज़ीद जगह भी नहीं है, जहाँ वो मज़ीद पानी को स्टोर कर सकते हैं। उनके पास ऐसी साइट्स जो हैं नहीं है। तो जो पूरी इंडस वाटर ट्रीटी को हिंदुस्तान ने सस्पेंड किया हुआ है, या इंक्रीज़िंगली पता चल रहा है कि उसकी, जिसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं, कि उसकी एक ड्विंडलिंग यूटिलाइज़ेशन या यूटिलिटी है और हिंदुस्तान को उससे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा। दूसरी जो चीज़ पता चलती है कि पाकिस्तान में जब भी सैलाब आते हैं, फिर हमें समझ आती है कि पाकिस्तान के पास ना तो डैम्स हैं, ना बैराजेस हैं। अगर पाकिस्तान के पास डैम्स, बैराजेस हों, तो पाकिस्तान सैलाब के पानी को रेगुलेट भी कर सकता है, उससे फ़ायदा भी जो है वो उठा सकता है। अब पाकिस्तान में इस वक़्त कहा ये जा रहा है कि ये सैलाब का सारा पानी जो है बस अब ये पंजाब से तो गुज़र गया है और अब ये सिंध की तरफ जा रहा है, और ऐसा लगता है कि पंजाब की तो जान जो है वो बच गई है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर और प्राइवेट सोर्सेज़ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगले चंद दिन भी पंजाब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे। इस मौके पे ये देखिए कि अलीम खान साहब की जो सोसाइटी है, अलीम खान साहब और उनकी अहलिया जो हैं, उनकी वीडियोज़ और उनकी ऑडियोज़ और उनके बयानात जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें वो बहुत फ़ख्र से कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का प्रोपेगेंडा था कि हमारी सोसाइटी डूब गई है। ये देखें, वो बेगम साहबा की भी एक ऑडियो चल रही है गाड़ी में कि हाँ, देखिए हमारा तो सारी की सारी सोसाइटी जो है वो महफूज़ है। इससे पहले पिछले 48 घंटों में जो ड्रामा चलता रहा, उसमें ख्वाजा आसिफ भी शामिल थे और कोशिश ये की गई साबित करने के लिए कि ये अलीम खान की जो सारी सोसाइटी है, ये सारा का सारा कोई इमरान खान का मंसूबा था।
عمران خان کی ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ جو وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے ریکارڈ کی تھی بہت پہلے، اس کو کاٹ ماٹ کے اس کا ایک ٹکڑا اس طرح سے سنایا گیا کہ لگتا تھا کہ عمران خان نے یہ سوسائٹی جو ہے بنائی ہے، اور اس چیز کو چھپانے کی کوشش کی گئی کہ علیم خان صاحب نے جو کچھ بھی بنایا ہے ڈھانچہ وغیرہ، اس کا اپروول یا این او سی وغیرہ جو ہے وہ اس پریزنٹ شریف حکومت نے دیا ہے۔ اور عمران خان سے علیم خان کی جو ناراضگی تھی وہ اسی وجہ سے تھی کہ عمران خان ریور بیڈ کے اوپر یہ سوسائٹی بنانا یا اسٹرکچر بنانے کی مخالفت کرتے تھے، اور عمران خان کے بعض ایسے ٹیلی ویژن یا پوڈ کاسٹرز کے ساتھ ان کے ایسے انٹرویوز ہیں جس میں انہوں نے برملا یہ کہا، بہت تمیز سے، بہت رسپیکٹ سے انہوں نے پولائٹلی کہا کہ علیم خان یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہماری اپنی حکومت ہے، یہ ایگزیکٹ ورڈز ہیں عمران خان کے، میں نے ایک ویڈیو میں دیکھے کہ علیم خان یہ سمجھتے ہیں، اور پرانی ویڈیو ہے، کہ چونکہ ہماری اپنی حکومت ہے تو اس میں این او سی مل جانا چاہیے، ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ریور بیڈس کے اوپر اس قسم کے اسٹرکچر جو ہیں وہ نہیں بنانے چاہیے۔ اور عمران خان کی وہ ویڈیو جسے بہت ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، اس کے اندر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر پانی کو روکیں گے، ریگولیٹ کریں گے، براجز بنائیں گے، پھر ہم اس کو اس طرح سے ریگولیٹ کریں گے۔ بہرحال اس کو ایکسپلائٹ کریں کہ ایک طرف سے ہندوستان کو ٹھوکنے کی کوشش کی گئی ہے پوری کہانی میں، دوسری طرف سے عمران خان کو اس میں لایا گیا ہے۔ اور تیسری ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی چیز جو آپ میں سے میرا خیال ہے سینکڑوں ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہوں گے، وہ چھوٹی سی ویڈیو ہے جسے ڈاکٹر شہباز گل نے ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا نہیں کہ یہ خاتون ہیں کون سی، میں نے بھی اس کو ٹویٹ کیا ہے پوچھنے کے لیے خاتون کون سی ہیں، ابھی تک کسی نے بتایا نہیں یہ خاتون کون سی ہیں، لیکن وہ جو سین ہے جس میں وہ خاتون جا رہی ہیں، باقاعدہ انہوں نے گلاسز لگائی ہوئی ہیں، سر پہ بڑا خوبصورت ہیلمٹ لگایا ہوا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بڑی خوبرو قسم کی کوئی خاتون ہے۔ یہ وہ ایک بہت پرانی، پتہ نہیں 1970 کی دہائی کی، آج سے 50-55 سال پرانی بالی ووڈ کی، ہندوستان کی فلم تھی پڑوسن۔ اس میں ایک گانا تھا، میں چلی دیکھو پیار کی گلی، میں چلی دیکھو پیار کی گلی، دیکھو روکے نہ مجھے کوئی، سم تھنگ لائک دس۔ اور پھر دوسری اس میں لڑکیاں ہیں، وہ بہت سی سائیکل پہ جا رہی ہیں، میرا خیال ہے سائرہ بانو کے اوپر یہ فلمایا ہوا گانا تھا۔ پھر وہ دوسری خاتون گاتی ہے، اس کی فرینڈ گاتی ہے کہ دیکھو جانا نہ وہاں کوئی پیار کا لٹیرا کہیں لوٹ نہ لے تمہیں، سم تھنگ لائک دیٹ۔ اب یہ جو سین ہے اس وقت کی پنجاب کا، یہ بالکل وہ بالی ووڈ کی فلم پڑوسن کا سین ہے۔ صرف یہ نہیں ہمیں پتہ چل رہا پڑوسن میں تو سائرہ بانو پہ یہ سین فلمایا گیا تھا، یہ سین کون سی خاتون پہ فلمایا گیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ جو پڑوسن کا سین تھا اس کے اندر اس کے ساتھ اسی کی سہیلیاں جو تھیں وہ سائیکلیں چلا رہی تھیں 4-5، یہاں پر سہیلیاں نہیں ہیں، یہاں پر پیچھے 2 پولیس کے ٹرک اور گاڑیاں اور جیپس چل رہی ہیں اس خاتون کے پیچھے بڑی ادب سے، اور اس خاتون کی ایک سائڈ میں 2 پولیس والی پنجاب کے یونیفارم میں، وہ بیچاری ہفا ہفا سانس پھولا وہ بھی سائیکل چلا رہی ہیں۔ یہ خاتون جو ہیں بڑی ایتھلیٹک قسم کی ہیں، پھر اور پولیس والے بھی پولیس کے یونیفارم میں بیچارے بارش میں جا رہے ہیں، اور یہ خاتون بڑے مزے سے سائیکل چلاتے ہوئے جا رہی ہیں۔ اب یہ خاتون کون ہے یہ ابھی ہمیں نہیں پتہ چل سکا، شاید یہ ڈاکٹر شہباز گل کی مشہور باجی ہیں جنہیں وہ باجی کہتے ہیں بہت پیار سے، لیکن نہیں مجھے پتہ چل سکا کہ خاتون جو ہیں وہ کون ہے۔ اب ایک انٹرسٹنگ صورتحال کی طرف دیکھیے کہ پاکستان کے فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور دوسری طرف سے ہندوستان کے وزیر اعظم جناب پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں، وہ دونوں اس وقت میرا خیال ہے جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں مختلف ڈائریکشنز میں، اور وہ پہنچ رہے ہیں چین کے شہر تینجن میں، جہاں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایس سی او کا سمٹ ہے۔ ایس سی او کے ٹوٹل ممبر 10 ہیں، اور ان 10 ممبرس میں ایک ہندوستان بھی ہے اور ایک پاکستان بھی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تو خیر اسلام آباد سے جہاز میں بیٹھے ہیں، لیکن ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ جاپان سے چین پہنچ رہے ہیں۔ وہ 2 دن جاپان انڈیا سمٹ میں شرکت کے لیے وہاں پہ تھے، اور آخری دن وہ جاپان کے ایک شہر میں تھے جہاں سیمی کنڈکٹرز جاپان میں بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ بنتے ہیں، ہندوستان سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں انٹرسٹڈ ہے، وہ وہاں گئے ہوئے تھے انہیں دیکھنے کے لیے، بزنس کمیونٹی سے بات چیت کرنے کے لیے۔ اب وہ جاپان سے پہنچ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب اسلام آباد سے پہنچ رہے ہیں، دونوں شرکت کر رہے ہیں۔ 20 کے قریب ممالک کے کہتے ہیں کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹس وہاں پہ آ رہے ہیں، جس میں ساؤتھ ایشیا کے ہیں، ایشیا کے ہیں، سینٹرل ایشیا کے ہیں، مشرق وسطیٰ کے ہیں، روس کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن وہاں پہنچ رہے ہیں، اور یوں ایک بہت بڑا امپورٹنٹ سمٹ ہے جس میں پرائم منسٹر شہباز شریف نے خاصے ٹویٹ کیے ہیں کہ میں پریزیڈنٹ شی سے ملوں گا، میں اس سے بھی ملوں گا، میں بزنس کمیونٹی سے ملوں گا۔ یہاں تک تو سب چیزیں بڑی نارمل قسم کی ہیں۔ 31 اگست اور 1 سپٹمبر 2 دن ہیں ایس سی او کے سمٹ کے چین کے شہر ٹینجن میں، جس کی بہت گرینڈ سٹینڈنگ یہ ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر کا تو صرف پاکستان میں ذکر ہو رہا ہے، دنیا میں میڈیا میں کہیں ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو اس کی گرینڈ سٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ چین، روس اور ہندوستان ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے۔ میں نے اب سے چند گھنٹے پہلے جان ہاپکنز یونیورسٹی کے جو میکرو اکنامکس کے بہت عالمی شہرت یافتہ پروفیسر اسٹیو ہینکی کے ساتھ میں نے ایک ڈسکشن ریکارڈ کی ہے، جو میں بھی ایڈٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔
اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پیوٹل مومنٹ ہے جہاں یہ تینوں ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں ایک ایسے موقع پہ جب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ناعاقبت اندیشی کے نتیجے میں تینوں ملکوں پہ چین، روس اور ہندوستان پہ انہوں نے پریشر ڈالا۔ اچھا، اب ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہو رہی ہے کہ 3 سپٹمبر کو یہاں پر ایک ملٹری پریڈ ہے سیکنڈ ورلڈ وار کی، جس کو چائنیز اینڈ رشینز فیشسٹ وار کہتے ہیں، وار اگینسٹ دا فیشزم، جس میں ایک طرف چین جیتا فیشسٹ فورسز کے خلاف اور دوسری طرف سے روس جیتا فاشسٹ فورسز کے خلاف یا نازی فورسز کے خلاف۔ تو اس میں ایک بڑی ہسٹورک، یہ اس کی 80th اینیورسری ہے اس فتح کی، اس کامیابی کی، جس کے لیے ایک بہت بڑی ملٹری پریڈ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اس ملٹری پریڈ میں پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس کے لیے وہاں پہ رک رہے ہیں، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن بھی رک رہے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ رک رہے ہیں، لیکن ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی وہاں نہیں رک رہے اور وہاں سے وہ نکل جائیں گے۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے، میں نے اس پہ سرچ کی کیا وجہ ہے ہندوستان کے پرائم منسٹر کو انوائٹ نہیں کیا گیا، ان کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھا گیا، لیکن جواب یہ ملا کہ نہیں، ان کو روکنے کی اور ان کو انوائٹ کرنے کی بہت کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ رک اس لیے نہیں رہے، جو اس کی وجہ ہے کہ ایک تو ہندوستان کی جو فیشسٹ جنگ تھی چین کی، یہ بیسکلی جاپان کے بھی خلاف تھی، اور سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان میں، سیکنڈ ورلڈ وار کے ٹائم پیریڈ میں جاپان وہ فاشسٹ ایگریسو ملٹری پاور تھی، امپیریل جاپان، جس نے چین کے بہت بڑی علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور بڑا بروٹل ٹریٹمنٹ کیا تھا چائنیز کے ساتھ، جس میں ملینز آف چینی جو ہیں وہ جاپانیز ایگریشن کے نتیجے میں ہلاک ہوئے تھے۔ اور چونکہ یہ جس جنگ کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ملٹری، وہ بیسکلی جاپان کے خلاف ہے چائنا میں، اس لیے ہندوستان کے پرائم منسٹر ان ویو آف دی جاپانیز سینسٹیوٹیز وہاں پہ نہیں جائیں گے۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ آف کورس وہ نہیں چاہتے کہ چین کے ساتھ ایسی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے ایز این ایلائی، اور اس سے مغرب میں بھی کھپ پڑے، اور خود ہندوستان کے اندر بھی ان کی اپوزیشن جو ہے وہ اس کے اوپر نکتہ چینی کرتی ہے کہ آپ ایک دم اتنی تیزی سے، ابھی تو چین کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک طرح سے سیٹل نہیں ہوئے۔ لیکن چلیں، وہ تو نہیں رک رہے، وہ تو ایک کوشش ان کی اپروچ ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ رجیم ہے، شریف زرداری عاصم رجیم، اس نے ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے مختلف کہانیوں میں، ریئل اسٹیٹ، کرپٹو کرنسی، ریئر ارتھ میٹلز، نوبل پرائز، اور دوسری طرف انہوں نے چین کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا بیلنسنگ ایکٹ ہے۔ ویسے تو جنرل عاصم منیر صاحب نے برسلز میں اور واشنگٹن کے اندر پاکستانی کمیونٹی کو بتایا کہ ہم اسپیشلائز کر چکے ہیں۔ برسلز میں انہوں نے کہا، میرا خیال تقریر میں، اور جس کا سہیل بڑائچ صاحب نے اپنے کالم میں ذکر کیا تھا، کہ ہمارا بڑا ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے چین اور امریکہ کے درمیان بیلنسنگ ایکٹ کیسے کرنا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کتنی دیر تک اس کو اس طرح سے بیلنس کرتے ہیں۔ ابھی تک تو کر رہے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ سین ہے، دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ اب آئیں پاکستان کے پڑوسی برادر ملک ایران کی طرف، جو اس وقت ایک بالکل نٹ کریکر کے اندر ایران جو ہے اس وقت پھنسا ہوا ہے۔ ایران نے ایک دن پہلے یونائٹڈ نیشن کے IAEA کے انسپیکٹرز کو ایران کے اندر دوبارہ ایڈمٹ تو کر لیا ہے۔ آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں نے وہ ہیڈ لائن دیکھی ہو، کہ نہیں دیکھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ابھی تک وہ بیکار پڑے ہیں، ان کے لیے کوئی انہوں نے پروٹوکول یا کوئی طریقہ کام کرنے کا کہ کوآپریٹو فریم ورک کیا ہوگا، وہ انہوں نے نہیں بنایا، اور ابھی اس پہ بات چیت جو ہے وہ جاری ہے۔ اب جو 3 یورپین کنٹریز ہیں، جس کو E3 کہا جاتا ہے، جس کو لیڈ کر رہا ہے ٹاکس میں برطانیہ، اور ساتھ اس کے کھڑے ہیں فرانس اور جرمنی، انہوں نے اقوام متحدہ کی میٹنگ میں ایک کلوز روم کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، جس میں انہوں نے ایران کو وارننگ بھی دی ہے اور مہلت بھی دی ہے 1 مہینے کی، کہ اگر ایران 3 کنڈیشنز پوری کر دے تو ایران کے اوپر جو سنیپ بیک سینکشنز ہیں اقوام متحدہ کی 2015 کا جو JCPOA تھا، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، جو US ایران نیوکلیر ڈیل بھی جس کو کہتے ہیں، اس کے تحت ایران کے اوپر دوبارہ سینکشنز لگ سکتی ہیں۔ 31 اگست اس کی آخری تاریخ تھی، کوئی ایگریمنٹ نیگوشیٹ نہیں ہو سکا ہے E3 اور ایران کے درمیان میں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں، آپ 3 کنڈیشنز پوری کر دیں تو ہم 6 مہینے کے لیے آپ کے اوپر کوئی کنڈیشنز، آپ کے اوپر سینکشنز جو ہے نہیں لگائیں۔ وہ 3 کنڈیشنز کیا ہے؟ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ IAEA کے ساتھ فل کوآپریشن شروع کر دیں، انسپیکٹرز کو واپس بلائیں، انسپیکٹرز آ گئے ہیں لیکن کوآپریٹو فریم ورک نہیں بن سکا۔ دوسرا یہ ہے کہ ایران شوڈ کم کلین، کہ اس کے پاس کتنا یورینیم انرچ اور نیوکلیئر اسٹاکس جو ہیں موجود ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ ایران جو ہے فوری طور پہ امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر نیگوسیشنز اور ٹاکس جو ہے وہ شروع کر دے۔ ایران کے جو اقوام متحدہ میں ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ دس از ریڈیکلس، اس قسم کی ڈیمانڈز جو رکھ دی گئی ہیں پہلے، یہ تو بیسکلی کسی لانگ پروٹریکٹڈ نیگوسیشنز کے نتیجے میں اس کے بعد آپ کو یہ چیز ملتی ہے۔ یہ کنڈیشنز تو آپ تب اچیو کرتے ہیں جب آپ نیگوسیشن کا پروسیس، آپ نیگوسیشن کے پروسیس کا جو رزلٹ ہونا چاہیے وہ آپ اس کی پری کنڈیشن کے طور پہ ہمیں ٹھوس کر رہے ہیں، تو یہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ ہم خاصی ایک ٹینس قسم کی سچویشن ہے،
اور جب میں نے پروفیسر اسٹیو ہینکی کے ساتھ جو میں نے ڈسکشن کی، وہ تو برملا یہ کہتے ہیں کہ سپٹمبر کے مہینے کے آنورڈس کسی بھی وقت ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی ایک بار پھر جو ہے ایک جنگ کی صورتحال ڈیولپ کر سکتی ہے، لیکن ڈسکشن اس کے حوالے سے نہیں تھی. ڈسکشن ان کی اس حوالے سے تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا بھی ایک رول ہوگا. پہلے صورتحال وہاں تک پہنچی نہیں، لیکن اب جب جنگ ہوگی، پروفیسر اسٹیو ہینکی کا ان کا انٹرویو آپ دیکھیے گا، میں ایک آدھ دن میں اس کو پوسٹ کروں گا، ایڈیٹنگ کے بعد خاصا لمبا ہے، وہ ہے ڈسکشن ہے، ان ڈیپتھ ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے ساتھ کی بات ہوئی ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کی، ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی، کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے خلاف بیسس جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. اور یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ وداؤٹ ریزن کہ پاکستان کے عامی چیف جو ہیں وہ بڑی ہنسی خوشی 2 دفعہ 1 ڈیڑھ مہینے میں امریکہ کا چکر لگا کے گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہاں پر ایک چیزوں کا تانا بانا جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہے. اب ایران کو اس سچویشن سے نکالنے کے لیے ایران کے جو حلیف ہیں روس اور چین، انہوں نے بھی ایک ڈرافٹ پریزنٹ کیا ہے. پہلے وہ ڈرافٹ بڑا سخت تھا، اس میں انہوں نے بڑا کنڈیم کیا تھا E3 کو، اور اس کو سافٹ کر دیا ہے along with ایران. وہ ڈرافٹ یہ کہتا ہے کہ ایران کو 6 مہینے کی مہلت دی جائے فردر نیگوسیشن کے لیے، اور 6 مہینے تک کوئی اسنیپ بیک سینکشنز ایران کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، تاکہ ایران کو اسپیس مل سکے E3 کے ساتھ اور امریکہ وغیرہ کے ساتھ مزید بیہائنڈ دا سین بات چیت کرنے کے لیے. اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے. ویسے ایران کی سچویشن ہے بڑی مشکل. ہم کئی دفعہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ایران نے کتنی بڑی جنگ جو ہے وہ مول لی ہوئی ہے، اور ایران کتنا زیادہ انڈر پریشر ہے. کچھ ہمارے ہاں عرب دنیا میں، پاکستان کے اندر ایک سیکٹیرین ایلیمنٹ بھی ہے کہ شیعہ ایران کے ساتھ شاید ان کو اتنی ہمدردی نہیں ہے، ان کو ایک بلکہ خار بھی ہے سنی شیعہ کی، جس کی وجہ سے ایران کا جو دکھ ہے اور ایران کی جو پین ہے، اور ایران پہ کس قسم کا پریشر ہے، اور ایران کو امپیریل ویسٹ نے اور زائنسٹ نے کس طرح سے جکڑا ہوا ہے، اس کو بہت سے لوگ جو ہے محسوس نہیں کر سکتے، لیکن آئی ایم شیور کہ بہت سے لوگ کرتے بھی ہوں گے. اب جو میں نے اپنی احتجاج آپ سے رجسٹر کرنا تھا، پروٹیسٹ رجسٹر کرنا تھا، جہاں میں نے پروفیسر اسٹیو ہینکی کا بہت محنت سے میں نے انٹرویو کیا. یہ انٹرویو بڑی مشکل سے ملتے ہیں. جو لوگ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ان کو آپ کو کنونس کرنا ہوتا ہے. ایک بہت بڑی کنونسنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ انٹرویو دیں گے، ہم اس قسم کی ڈسکشن بھی کریں گے، اور اس قسم کی ویورشپ آپ کو جو ہے وہ ملے گی. اب یہ ظاہر انگلش کے ہوتے ہیں تو میں انگلش چینل پہ اس کو رکھتا ہوں. میں نے ایک بہت ہی اچھا شاندار، میں سمجھتا ہوں بہت ہی سبسٹینٹیو سیریبرل ڈسکشن میں نے کی مصطفیٰ اکیول کے ساتھ، جو کہ ایک ٹرکش فلاسفر ہیں، رائٹر ہیں، آتھر ہیں. اور میں نے کی اس لیے کہ جب عمران خان نے جو کتابیں شارٹ لسٹ کیں، جو انہیں اب سے 3 یا 4 دن پہلے جیل میں، اڈیالہ جیل میں دی گئی ہیں، جب ان کی تصویر سامنے آئی، سیاست.pk نے اس کو پبلش کیا، تو اس میں ایک کتاب جو تھی وہ پروفیسر مصطفیٰ اکیول کی تھی، ری اوپننگ مسلم مائنڈس تھی. اور میں چونکہ پروفیسر اکیول سے میری بات چیت عرصے سے چل رہی تھی، تو میں نے سوچا یہ مناسب ہوگا. میں نے ان کو بڑا پرسویٹ کیا، وہ بڑے بزی تھے، میں نے ان کو بڑا پرسویٹ کیا کہ ہمیں اس حوالے سے، آپ کی کتاب کے حوالے سے، پاکستانی پبلک کے لیے، ویورشپ کے لیے ہمیں ایک ڈسکشن جو ہے ریکارڈ کرنی چاہیے. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے. جن لوگوں نے اسے دیکھا ہے پوری دنیا سے، برطانیہ سے، آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے، کینیڈا سے، امریکہ سے، مشرق وسطیٰ سے لوگوں نے مجھے ٹیکسٹ بھی کیے ہیں، لوگوں نے مجھے اس پہ کامنٹ بھی لکھے ہیں. اگر آپ اس پہ جائیں گے، آئیکانو کلاس وتھ محیط پیزادہ جو انگلش چینل ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کو ابھی تک صرف 30,000 لوگوں نے دیکھا ہے، بڑے کم لوگوں نے اس کو دیکھا. جب اس قسم کی کنجوسی لوگ کرتے ہیں دیکھنے کے لیے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے لوگوں کو اس پلیٹ فارم پہ بلا نہیں سکتے. ویسے امریکہ میں اس قسم کی ڈسکشنز کرنے والے پلیٹ فارمز کی کوئی کمی نہیں ہے. فرق ایک بہت بڑا ہے جس کا آپ نے احساس لوگوں نے نہیں کیا. وہ ہر پلیٹ فارم کا اپنا ایک لینز ہوتا ہے، اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ چیزوں کو ایگزامن کرتا ہے. یہ ایک خالصتاً پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے ہم گلوبل ایشوز کو وچ آر بگر دین پاکستان، اس کو اس پلیٹ فارم پہ میں ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن دیکھنے والوں کی کنجوسی اتنی ہے کہ وہ صرف اور صرف PTI کی خبریں اور جو سینسیشنل مار دھاڑ کی خبریں ہیں اس میں لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ جی خبریں سنائیں تو بات آگے کریں. اور یہ جہاں باقی تمام چیزوں کا مسئلہ ہے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کا جو 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 ان کا ایک ان کی جو رینج آف انٹرسٹ ہے وہ بڑی لمیٹڈ قسم کی ہے. تو میں آپ سے ایک بار ریکویسٹ کروں گا کہ اسے دیکھیں، اس مصطفیٰ اکیول کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم ان کو دوبارہ لا سکیں، پینل ڈسکشنز میں لا سکیں. اور میں بہت جلدی، میں نے صرف ابھی اسٹیو ہینکی کا انٹرویو میں اس لیے نہیں وہاں پہ پلیس کر رہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک دن اور لوگوں کو ملے مصطفیٰ اکیول کا انٹرویو دیکھنے کے لیے، بیکاز یوٹیوب کے الگورتھم اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی اگلی ویڈیو آتی ہے، اور جیسے اب میری یہ ویڈیو آ گئی ہے تو یہ بھی اس کو افیکٹ کرے گی، تو جیسے ہی اگلی ویڈیو آتی ہے، پچھلی ویڈیو کی جو ویزیبلٹی ہے
اس کی جو ریچ ہوتی ہے اس کو یوٹیوب جو ہے وہ ریڈیوس کر دیتا ہے، لوگ اس میں سوئچ ہو جاتے ہیں. تو آپ مصطفیٰ اکیول کی یہ ڈسکشن دیکھیں، اٹس اے بیوٹیفل ڈسکشن، یہ بڑی شاندار انفارمیٹیو ڈسکشن ہے. مسلم تاریخ کے حوالے سے ہے، مسلم انٹلیکٹ کے حوالے سے ہے، اسلام کی تاریخ کے حوالے سے ہے، اور بڑی سبسٹینٹیو ڈسکشن ہے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.